السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار بیان۔ تو دوستو، بیان کو پورا سننا ہے اور ہمارے چینل حافظ مختار آفیشیل کو سبسکرائب کر لینا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف۔ 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی، او لوگو، تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی؟ تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا؟ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی، تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی 1 سیکنڈ میں بدل دی، اللہ اکبر، 1 سیکنڈ میں بدل دی۔ جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی، شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا، صحابہ کے گھروں میں بھی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدینے میں یہودی بھی تھے، ادھر ادھر عیسائی بھی تھے، جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے، اس کے 4 پیسے تو بنا لیں، یہودیوں کو بیچ دے، عیسائیوں کو بیچ دے، وہ تو پابند نہیں، پیسے تو بنائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہہ پڑا، مٹکے توڑ دیے، سرائیاں توڑ دی، بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی۔ قرآن آیا، اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب تھی۔ آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں فیم کھاتے رہتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، ہریون کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہوں، کہاں میرا حساب، کہاں میرا عذاب، کہیں میری جنت، کہاں میرا دوزخ ونجنا۔ اچھا تیری خدائی بھئی ہے؟ تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ان یترکوا، چھوڑ دوں گا میں، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں۔
میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں، لباس بنا کہ نہیں، کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے؟ اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لے کر کے پیو۔ اب پیٹ بھی بھر گیا، پانی بھی پیٹ میں چلا گیا اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ کر کے پیو، دوسری غلامی ہو گئی۔ سجے ہاتھ سے پیو، تیسری غلامی ہو گئی۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دھکیلتے جاؤ، بوٹیاں بوٹے اٹھا کے کھاتے جاؤ۔ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، گیلے گیلے ہاتھوں سے، سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ یہ تو ہے نبی کی سنت۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا، جب برتن واپس آتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیسے، تجھے کیسے پتا چل جاتا تھا آپ کو؟ فرماتی ہے وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا، وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اللہ اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا، چاٹنا، اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ، آلو کو ایک نکرا چھوڑ دو۔ انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے، کافر بے ایمان کی بات اپنائی، کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرایا۔ کھانا کتنا ضائع۔ اب یہ شادیاں ہیں، اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے، چل چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی پہلے مانگنے آ گیا۔ کوئی بھیک مانگنے آ گئی، من جب برات شادی نکاح تھی یا نہیں، جن نے اجن کھادا نہیں، تو پہلے بوکر گدی کھڑی ہے۔ اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا، اتنا برباد ہوتا ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، جو بھورے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو، رزق بد دعا کرے گا، بلکہ ان بھوروں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو۔ ایک رزق کی حفاظت ہوگی، دوسرے مخلوق کھائے گی، کیڑیاں کھائیں گی، تجھے دعائیں دیں گی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ اللہ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر، گدڑ، جانور آتے ہیں اور میرے ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میرے ساتھ برا کریں گے۔ روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے۔ شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بساں وچ وک دینا کہ جیڑا خواب دیکھو او ویلے تعبیر معلوم کرو۔ تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو چاہے تقدیر دا پتہ لگ وے۔
بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے اللہ اکبر۔ کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور چیر پھاڑ کر بھیڑیے، بگیار، شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ والے نے آواز دی، مبارک ہو، تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی، کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا۔ تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا۔ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے، نہ دوڑی نہ موت، صفا بالکل گونگڑو بنا ہوا جڑا ہوئے نا، ہاں، نہ نیتی نہ قضا کیتی، سانو یہ پیروارا نہیں کھاندا۔ جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمکیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا، وہ چمکیر ہے۔ زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ نے کہا کتنے کی؟ 500 کی۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے، نہ کسی کے کام آئے۔ نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے، تیرا تو نہیں۔ جنت تیری ہو گئی، وردی میری ہو گئی، میری وردی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا مال مک بن جائے یا خریدار ڈھیر آ بن جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے۔ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت۔ انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڈے وچ ہو گیا نا، تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا، سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں
قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں، مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں، وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، جنت بڑی اوکھی ہے، جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ، جنت کی قیمت زنیرہ سے پوچھ کے آ جس کی آنکھیں نکال دی گئی، ابو فقیہ سے پوچھ کے آ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں، بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی، کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، بدعت چھوڑنی پڑیں گی، لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا، حرام کھانا نہیں چھوڑنا پڑے گا، حرام پینا چھوڑنا پڑے گا، حرام دیکھنے کی اجازت نہیں، حرام سننے کی اجازت نہیں، حرام پکڑنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا، اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا، مانے گا، ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا پکا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمے والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت بھی کلمے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا الہ العالمین سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ کئی ساتھیوں نے کہا بیمار ہیں، مریض ہیں، یہ محمد یاسین بھی کہتا تھا اللہ پاک سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ نقصان سے بچا، حادثات سے بچا، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ فصلوں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ساری امت کو خیر و برکت عطا فرما، سارے ملک کو خیر و برکت عطا فرما، پوری عالم اسلام کو اپنی مہربانیوں سے نواز دے، سب پہ کرم کا معاملہ فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں پہ کرم فرما، سب کی مغفرت فرما۔ سکھر کا ایک دوست محمد رمضان عبدالسلام کا سانڈو دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس کی بیوہ کی عزت کی حفاظت فرمائے، اس کے بچوں کی کفالت فرمائے۔ یا الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، تمام کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ جو لوگ اس مسجد کی مدرسے کے میرے پوری ملک میں یہاں پر خدمت گزار ہیں، خدمت کرتے، اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں عمل کی توفیق عطا فرما، علم کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا قاری مدنی صاحب ملتان والے 11/4/86 کو مدنی جامع مسجد شارع راشد باولپور روڈ سے خطاب فرما رہے تھے۔ سے بڑا ہے
بری ہونے کی رات، نجات پانے کی رات، رہائی پانے کی رات. جو قرآن کریم نے برکت والی رات فرمایا اور حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرمایا، لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آئے رات کا قیام کرو، رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارا، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو، ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے. بزرگ الفسانی سرہنگی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے. بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خداوندی کی. کبھی شب قدر آ گئی، کبھی لیلۃ المبارک آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، جمعے کی رات آ گئی، وہ قصہ چل پڑتا ہے. انصافنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کے انوار عرش سے چل کر آسمان دنیا کی تشریف لے آتے ہیں. گویا رب العالمین کی رحمت اور کریمی، اس کی بندہ نوازی، اس کی مہربانی کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا کے تشریف لاتے ہیں اور ساری رات نگاہ کرتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں. حل من مستغرق، کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو، جس کی روزی میں تنگی ہو، جس کے کاروبار میں تنگی ہو، جو پریشان حال ہو، فرماتے آواز آتی ہے میرے بندے، جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت اسی کے نام میں ہے، رحمت اسی کے نام میں ہے، جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اندازہ لگا بندے سوئے ہو گئے، بندے خراٹے مار رہے ہیں، بندے ڈھکار مار رہے ہیں، اور پروردگار عالم رب العالمین کی ذات ساری رات نگاہ ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو،
سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا، گھر والے مایوس ہو گئے، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج مانگے میں تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ساری رات نگاہ آتی ہے، ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بے اولاد جس کو نہ ملی ہو، آج مانگے میں جھولی بھر دوں۔ ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں۔ کما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو نے رشتے داروں کو بلا، تو نے یاروں کو بلا، تو نے عزیزوں کو بلا، ان کے پاس گیا، بڑی بڑی چوکڑی زبان سے باتیں کی، بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی، اور میرے بندے ایک دن تو آ، گھر میرا سر تیرا، گھر میرا دل تیرا۔ آ تو صحیح، دامن پھیلا کے دیکھ، تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے، میرا خزانہ تنگ نہیں ہو سکتا۔ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے جہان کا داتا، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا، اور بے سہارا لوگوں، اور غریب لوگوں، اور بے کس لوگوں، اور بے بس لوگوں، آؤ میرے دروازے پہ سر جھکاؤ، میں تمہاری ساری بگڑی بنانے کو تیار ہوں۔ ساری رات نگاہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے صبح ہو جاتی ہے، مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک نگاہ فرماتے ہیں، ہے کوئی اپنی آخرت کا طلبگار، آواز آتی ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار، میں آج دریائے کرم میں غوطہ دے کے معاف کر جاؤں۔ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، آج مانگے میں جنت حوالے کر کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اگر ہمارا بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کریں اور ہمارے چینل حافظ مختار آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔